الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وقال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے تو معذرت ہے کچھ تاخیر ہونے کی، کیونکہ ہمارے ادھر مدرسے میں نیا کام ہے، اس لیے جیسے جیسے دعا کرتے ہیں کبھی کبھی درد بڑھ رہا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ ایک بات اور دوسری، شکر گزار ہوں آپ سب حضرات کا، آپ حضرات نے دعوت دی اور ارادہ ہے کچھ دیر چند باتیں عرض کریں گے، اور آج سارا دن ذہن منتشر رہا، بالکل کبھی ادھر کبھی ادھر۔ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ کوئی ذہن کھول دیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے دو سلسلے جاری فرمائے۔ ایک سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہوتا ہے انسان کے پاس، اور اسی پیغام کے ذریعے انسان جان پاتا ہے کہ میرے کون سے کام کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اور کون سے کام کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں یہ چیز انسان اپنی عقل سے نہیں جان سکتا، اس بات کو جاننے کے لیے فقط عقل کافی نہیں ہے، اس لیے کہ کئی موڑ اس دنیا میں ایسے آتے ہیں کہ وہاں پر انسان عقل استعمال کرے تب بھی یہ بات جان نہیں پاتا، اور جنہوں نے اس موڑ پر عقل کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے تو مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ وہاں پر نہ صرف یہ کہ عقل ان لوگوں کا کوئی ساتھ نہیں دے سکی بلکہ الٹا غلط رہنمائی کرنے لگ پڑی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے ذریعے انسان جان سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کون سے کاموں سے راضی ہوتے ہیں اور کون سے کاموں سے ناراض ہوتے ہیں۔ پھر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی لکھا اور دوسرے علماء نے بھی لکھا کہ ایسی مثالیں تو ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی آئے اس دنیا میں لیکن آسمان سے کوئی کتاب نہیں آئی ان کے ساتھ، ایسی مثالیں ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں ایسی کوئی بھی مثال نہیں ہے کہ اللہ نے آسمان سے کتاب بھیجی ہو اور ساتھ میں رسول نہ بھیجے ہوں، نہیں۔ پتہ چلتا ہے علماء نے فرمایا کہ فقط کتاب اتر آنے سے
इंसान किताब के माने को, मफहूम को, तफसीर को, तफसील को सही माने में समझ ना पाता, इसलिए अल्लाह ताला ने अपने रसूलों को पैदा फरमाया और उनको ये किताब बख्शी अपनी, जिन्हें कुतुब समाविया कहते हैं, कि मेरे बंदों को मेरी इन किताबों के ज़रिए मेरी बातों को आगाह करो। उलमा फरमाते हैं कि हज़रत आदम से यह सिलसिला शुरू हुआ। अल्लाह ताला ने कलाम पाक में फरमाया, इन्नल्लाह हस्तफा आदम, हमने आदम को चुना है। हज़रत आदम से यह सिलसिला शुरू हुआ और मा कान मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह पाक सिलसिला ख़त्म हो गया। अभी जो मैंने हदीस पढ़ी, हुजूर ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन, के मैं खुदा के नबियों में से आखिरी नबी हूँ, और अना आखिरुल अंबिया, हुजूर ने आगे फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ अंबिया में से अलैहिमुस्सलाम, व अंतुम आखिरुल उमम, और आप उम्मतों में से आखिरी उम्मत हो। अब उलमा फरमाते हैं कि कुरान पाक की और अहदीस तैयबा की रोशनी में आसमान का ये आखिरी सूरज इसी आखिरी उम्मत पर चमकेगा। हजरत आदम से यह सिलसिला शुरू हुआ और हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह पाक सिलसिला ख़त्म हो गया। गालिबन अब मेरे जहन में नाम तो उनका नहीं आ रहा, लेकिन वो थे शायद हिंदुस्तान के, उन्होंने एक किताब लिखी थी अंबिया पर अलैहिमुस्सलाम, और उस किताब का नाम बड़ा उन्होंने प्यारा रखा था, हजरत आदम से हजरत मोहम्मद तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों के लिए लिखी थी उन्होंने, ताकि हम लोग या हमारे घर वाले, हमारे बच्चे या पड़ोस वाले कोई भी हों, खुदा के पाक नबियों की पाक जिंदगियों को पढ़ सकें। खैर, उलमा फरमाते हैं कि हजरत आदम से यह सिलसिला शुरू हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। उलमा ने कलाम पाक को सामने रखकर एक बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाई है कि कलाम पाक में अल्लाह ताला ने कई अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र फरमाया है। कुछ हजरात के तो वाकयात बयान फरमाए और कुछ हजरात के फ़कत नाम बयान फरमाए, वाकयात नहीं बयान फरमाए, और कुछ हजरात के वाकयात हैं तो बहुत मुख्तसर, ज़्यादा तफसीलात नहीं बताई। अलबत्ता उलमा फरमाते हैं कि 3 खुदा के रसूल ऐसे गुजरे हैं कि उनके वाकयात, उनका तज़किरा, उनका जिक्र कुरान पाक में बड़ी कसरत से मिलता है। उलमा फरमाते हैं उन 3 में से एक हजरत इब्राहीम है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं हजरत इब्राहीम की दुआओं का फल हूं, और रब्बना वबाअथ फीहिम रसूलम, ये इस तरफ आप बात को समझिएगा। पहले कौन है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उलमा फरमाते हैं इनका तज़किरा बड़ी कसरत से मिलता है। दूसरे उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के कलीम हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि इनका वाकया, इनका तज़किरा, इनका जिक्र कलाम पाक में बड़ी कसरत से मिलता है। और हमारे शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल रहमान साहब मज़ाहिरी लिखते हैं कि अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक पूरे कुरान में जब हजरत मूसा के नाम को गिना है तो 106 मरतबा मिला है। तो उलमा फरमाते हैं इतनी कसरत से इनका नाम है और इतनी कसरत से इनका वाकया है। और तीसरा नाम उलमा फरमाते हैं उनका है कि जैसे मैं गुज़श्ता जुमे को वहाँ मदरसे में जुमे के पहले मैंने अर्ज़ कर रहा था कि उनकी इब्तिदा भी अनोखी है और उलमा फरमाते हैं उनकी इंतहा भी अनोखी है। और उस्ताज़ुल उलमा अल्लामा खालिद महमूद साहब फरमाते हैं कि कायदा ये है कि इब्तिदा अनोखी हो तो इंतहा भी अनोखी होनी चाहिए। अब अल्लाह ताला ने अपने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में उनकी इब्तिदा को अनोखा रखा है हजरत आदम के बाद अलैहिस्सलाम, तो उनकी इंतहा को भी अल्लाह ताला ने अनोखा कर दिया।
اور ایسے انوکھا کیا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آج تک حیات ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ قیامت کی آواز لگنے سے پہلے جب میری امت کو فتنے ہر طرف سے گھیریں گے اور کوئی ساتھ ان کا دے نہیں پائے گا تو اللہ تعالیٰ میرے عیسیٰ بن مریم کو واپس بھیجیں گے۔ تو ان کی انتہا بھی انوکھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں تیسرا نام یہ حضرت عیسیٰ بن مریم کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کلام پاک میں اتنی کثرت سے کیا ہے، اتنی کثرت سے کیا ہے کہ شان ہے اللہ کی کہ کسی خاتون کا نام اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں نہیں لیا، اگر لیا ہے تو فقط ایک حضرت عیسیٰ کی امی کا لیا ہے، باقی کسی خاتون کا نام اللہ نے نہیں لیا۔ جدہ شہر کی نسبت جن کی طرف ہے، جو ہماری سب سے بڑی دادی ہیں، پہلی حضرت حوا، ان کا نام قرآن پاک میں نہیں ہے۔ آج بھی کوئی ہو اگر وہ حرم جاتا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، لیکن حضرت ہاجرہ کا نام نہیں ہے کلام پاک میں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا عظیم واقعہ کلام پاک میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا۔ ام موسیٰ فرمائے، حضرت موسیٰ کی والدہ۔ ایک علماء فرماتے ہیں یہ حضرت مریم ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لیا کلام پاک میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور کلام پاک میں پوری سورت ہے ان کے نام پر، سورت مریم۔ اب علماء فرماتے ہیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام بھی بتایا اور تذکرہ بھی فرمایا۔ کلام پاک کی تیسری سورت کون سی ہے؟ سورت آل عمران، حضرت عمران حضرت مریم کے والد۔ اور پھر اکابر فرماتے ہیں کہ کلام پاک کی آیات کو پڑھیے سورت آل عمران میں تو حضرت مریم کی والدہ کا بھی ذکر ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے نانا کا بھی ذکر ہے اور حضرت عیسیٰ کی نانی کا ذکر بھی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کثرت سے بیان فرمایا۔ اور پھر احادیث طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم اور عیسیٰ بن مریم یوں ہیں کہ جس طرح یہاں کوئی فاصلہ نہیں ہے، حضور نے فرمایا میرے اور حضرت عیسیٰ بن مریم کے درمیان میں بھی کسی نبوت کا فاصلہ نہیں ہے کہ درمیان میں کوئی اور نبی پیدا ہوئے ہیں، نہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک ایک نقش کو بیان فرمایا کہ حضور نے فرمایا وہ وقت کیسے ہوگا، اس وقت کیا حال ہوگا، کیا عالم ہوگا تمہارا کہ جب میرے عیسیٰ بن مریم اس دھرتی پر واپس آئیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ بن مریم کے رخ انور کو بیان فرمایا، ان کا چہرہ ایسے ہوگا، ان کے بال ایسے ہوں گے، ان کے کپڑے ایسے ہوں گے، انہوں نے اس وقت، اس لمحے، اس جگہ آنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کو بیان فرمایا تاکہ میری امت دھوکہ نہ کھائے۔ حضرت کے بارے میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کل 25 دسمبر ہے اور بقول اہل کتاب کے 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے؟ یوم ولادت۔ بقول ان کے، وہ بات کو وہ خود جانے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ کلام پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ کو بیان نہیں فرمایا، بلکہ ان کے ہاں بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ بن مریم پیدا ہوئے، لیکن بائبل ان کا ساتھ نہیں دیتی ہے۔ بلکہ اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس دور کے مورخین کا فیصلہ یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہوا، رفع کس کو کہتے ہیں؟ اٹھایا جانا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے، یہ اسلام والے بھی مانتے ہیں جنہیں مسلمان کہتے ہیں،
اور یہ اس مسئلے کو اہل کتاب بھی مانتے ہیں، البتہ ہم میں اور ان میں ایک فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے پر موت کے بعد۔ کب اٹھائے گئے؟ موت کے بعد 3 دن تک موت ان پر طاری رہی، لاگو رہی، اور 3 دن کے بعد بقول ان کے وہ قبر میں سے زندہ ہوئے، اور پھر حواریین سے ایک ملاقات ہوئی ان کی، اور پھر اس کے بعد ان کا رفع ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ اللہ میاں پھر کیا ہوا؟ فرمایا بر رفعہ اللہ، ہم نے انہیں اٹھا لیا۔ تو پتہ چل رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ دیا ہے امت کو، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع، اٹھایا جانا تو ہوا ہے، لیکن موت سے پہلے یا موت کے بعد؟ بولے نا، موت سے پہلے یا موت کے بعد؟ موت سے پہلے۔ یہ عقیدہ ہے، اور یاد رکھیے گا یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے۔ کوئی شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کامل اس وقت تک نہیں لا پائے گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو نہ مانے۔ البتہ وہ کہتے ہیں کہ رفع تو ہوا، لیکن 3 دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت واقع رہی، اور بقول اہل کتاب کے اس کے بعد حضرت کا رفع ہوا۔ لیکن رفع ہوا، کیا ہوا؟ رفع ہوا، اٹھائے گئے، اس کو وہ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ یہ عقیدہ ہے۔ ہمیں باقی دلائل سے ابھی اس وقت موقع نہیں ہے جو بحث کریں۔ اچھا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مورخین فرماتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہوا، حضرت عیسیٰ کی زندگی تک یہ کرسمس نام کی کوئی چیز وہاں نظر نہیں آتی، نہیں نظر آتی۔ کہیں حضرت عیسیٰ بن مریم نے فرمایا ہو، یا حضرت عیسیٰ بن مریم کے سب سے زیادہ جو قریب تھے، کلام پاک انہیں حواریین کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ حواریین کہتا ہے، اور حواریین یہ جمع ہے حواری کی۔ علماء فرماتے ہیں یہ اصطلاح ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ کو کہا جاتا تھا صحابی، اور حضرت عیسیٰ بن مریم کے صحبت یافتہ کو کہا جاتا تھا حواری۔ یہ دونوں اصطلاح ہیں، اور دونوں محترم ہیں۔ دونوں کیا ہیں؟ محترم ہیں۔ اور شاید آپ نے نام سنا ہوگا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ۔ حضرت کے ایک بیٹے تھے جو حضرت کے بیٹوں میں سے سب سے بڑے بیٹے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام بخشا تھا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی تقریر کی کچھ جھلک، پوری تو خیر نہیں، اس لیے کہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ کا تو حال یہ ہوتا تھا کہ عشاء کے نماز کے بعد بیان کے لیے بیٹھتے تھے، فجر کی اذان ہو جاتی تھی، اور پل میں چاہے تو مجمع کو ہنسا دیں، اور پل میں چاہے تو مجمع کو رلا دیں۔ حضور نے بھی فرمایا نا ان من البیان لسحرن، کہ بعض بیان جادو ہوتے ہیں، ہوش اڑا دیتے ہیں۔ کچھ حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت کی تقریر کا کچھ رنگ بیٹے کی، اس بڑے بیٹے کی تقریر میں بہرحال ملتا تھا، جوں کا تو منوان تو نہیں، لیکن کچھ اس کا فیصد کہہ لیں۔ قاری عبداللہ عابد صاحب، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیں۔ اب یہ سناٹا چھاتا جا رہا ہے، یہ دیے اب ٹمٹما رہے ہیں، اس لیے کہ بہرحال قاری عبداللہ عابد صاحب فرمایا کرتے تھے شاہ جی رحمت اللہ علیہ کے اس بیٹے کے بارے میں کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے جب ماہ رمضان آتا تھا نا، ہر روز ایک کلام پاک ختم کرتے تھے، اور قرآن کے حافظ تھے، یہ لگن ہوتی تھی، ہر روز کلام پاک کا ایک ختم کرنا ہے۔ ان کی بات عرض کر رہا تھا، یہ تو خیر درمیان ضمن ایک بات آئی، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ عام طور پر یہ ہمارے لوگوں کی غلطی ہے کہ کسی ایرے غیرے کا ذکر کرتے ہیں برائی کے ساتھ تو اس کو کہہ دیتے ہیں حواری ہے، یہ فلاں کا حواری ہے۔ حضرت فرماتے تھے یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کو کہتے ہیں، اور یہ اصطلاح ہے
کسی اور کے لیے اور پھر ایسوں ایرو غیروں کے لیے استعمال کرنی شرعاً جائز نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فرمایا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ زبیر میرے حواری ہیں. تو خیر علماء فرماتے ہیں جب تک حواریین رہے تب بھی یہ چیز کہیں نظر نہیں آتی. 3 صدیاں گزری. کتنی؟ 3. اور 3 صدیوں تک حواریین باقی نہیں رہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کتنے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جواب یاد رکھ لیں، 1,00,000 سے زیادہ. سوال ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کتنے ہیں؟ اب کئی اقوال ہیں. حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ایک قول لے لیں 1,00,000 سے زیادہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے کب پردہ فرمایا؟ سن 11 ہجری تھی. کیا تھی؟ سن 11 ہجری تھی. اور علماء مورخین نے لکھا ہے کہ ٹھیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے قریب 100 سال بعد، 1 سال کا غالباً فرق ہے کہ آخری صحابہ نے یہ دنیا چھوڑی. تو کتنا ہو گیا؟ حضور نے کب پردہ فرمایا ابھی بتایا نا، سن 110 ہجری میں علماء مورخین نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی نے اس دنیا سے پردہ فرمایا. کتنا ہوا؟ 100 سال. اب ادھر 3 صدیاں ہیں. علماء مورخین کا فیصلہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حواریین تب نہیں تھے. 3 صدیوں کے بعد کچھ لوگ ان میں سامنے آئے. اچھا اس وقت ابھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ یاد رکھیے گا. اس لیے کہ مورخین کا فیصلہ یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو سلطنت روما کے لوگ گرفتار کرنے آئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اٹھایا، بررفعہ اللہ. ایک تو یہ تہوار ہے نا جیسے کرسمس کہتے ہیں، وہ کب ہے؟ کل ہے. اچھا یہ نسبت یہ کرتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت ہے. اچھا ایک اور تہوار ہے ان کا جسے ایسٹر کہتے ہیں، وہ بھی ان کا ہے، اور اس کی نسبت وہ جوڑتے ہیں اس موقع پر کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا رفع ہوا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ علماء فرماتے ہیں جب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رفع ہوا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر جانے کے 600 سال بعد مکے میں پیدا ہوئے. کتنا فاصلہ ہو گیا؟ 1 صدی یا 6 صدیاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 3 صدیوں پہلے، اس فرمان کے مطابق 3 صدیوں پہلے کچھ لوگ سامنے آئے، انہوں نے اس چیز کی بنیاد ڈالی جسے کرسمس کہتے ہیں، اور انہوں نے وہ رنگ روپ سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. یہ والا نہیں جو آج آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تو الامان والحفیظ ہے. اس کی کیا نسبت ایک پاک پیغمبر سے؟ علماء فرماتے ہیں جب یہ واقعہ پیش آیا تو وہ لوگ 3 صدیوں کے بعد جب سامنے آئے تو ان کا ایک نیا طریقہ سامنے آیا. تو اس زمانے میں جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تابعدار حضرات تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو من عن حواریین کے حوالے سے مانتے تھے، عمل میں لاتے تھے، انہوں نے ان حضرات سے ملاقات کر کر بات فرمائی کہ یہ تو ایک نئی چیز آپ پیش کر رہے ہیں، اس کا کوئی ثبوت ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں یا حواریین کی تعلیمات میں نہیں ہے. تو مورخین نے لکھا ہے کہ ان صاحبان کا کہنا یہ تھا کہ لوگ راستے سے ہٹ رہے ہیں،
اور فتنوں میں گھر رہے ہیں، اگر ہمارے پاس نہیں آئیں گے کسی حوالے سے تو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح اور پاک تعلیمات کیسے دیں گے ان کو؟ آتے ہی نہیں ہیں، ہم بلاتے ہیں نہیں آتے۔ اچھا، علماء نے ایک بڑی عجیب دعوت فکر دی ہے کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو طریقہ کار سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن ان کی نیت میں کوئی فتور نہیں نظر آ رہا۔ ایسا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو بھی تو دوسروں کی فکر تھی۔ علماء نے فرمایا کہ جنہوں نے اختلاف کرنا تھا اختلاف کیا، واللہ عالم بحقیقت الحال۔ البتہ ایک سلسلہ اس طرح شروع ہوا، بھئی چلو باقی ہم کچھ نہیں کرتے، جس دن دسمبر کی 25 تاریخ آیا کرے گی، گرجا گھر میں اکٹھے ہو جایا کریں گے اور پادری صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت عیسیٰ بن مریم کی پاک تعلیمات سے آگاہ کر دیا کریں، ہم کوشش کریں گے جتنے لوگ آ سکیں ان کو ساتھ لے آیا کریں۔ اس پر اتفاق ہو گیا اور مورخین نے لکھا ہے کہ یہ سلسلہ شروع ہوا، اور یہ سلسلہ اس طرح شروع ہوا کہ جب 25 دسمبر آتی تھی تو گرجا گھر میں کلیسا میں لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور پادری صاحبان ایک واعظ کیا کرتے تھے جس کے ذریعے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاک تعلیمات سے ان کو آگاہ کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ محفل برخاست ہو جاتی تھی۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا، چلتے چلتے اب ان حضرات میں ایک اور مشورہ طے ہوا، بھئی فائدہ تو اتنا نہیں ہو رہا جتنے کا ہم نے سوچا تھا، اب اس کے ساتھ کوئی اور چیز ملائی جائے۔ اچھا جی، وہ کیا ملائی جائے؟ تو ایک رائے یہ سامنے آئی کہ اس بات کے ساتھ موسیقی کو ملا لیا جائے۔ جب بحث اس پر ہوئی تو اتفاق ہو گیا کہ ٹھیک ہے، اس میں موسیقی ملا لی جائے، بھئی ہو سکتا ہے جو اس زمانے کے جن کو ینگ جنریشن کہا جاتا ہے وہ اس سے متاثر ہو کے آ جائیں۔ تو مورخین نے فرمایا کہ اس میں کچھ موسیقی کو ملایا گیا اور اس میں کچھ نظمیں ڈھال لی گئیں، اس کے ذریعے تاکہ کچھ لوگ جو خاص کر نوجوان ہیں وہ اس طرف راغب ہوں اور شامل ہوں۔ یہ سلسلہ کچھ عرصہ شروع ہوا، لیکن اس سے بھی من و ان فائدہ نہ ہوا جس کی ان کو توقع تھی۔ اب اس کے بعد یہ سلسلہ بھی چلا، لیکن چلتے چلتے یہ چیز جوں جوں آگے بڑھتی گئی، ایک نئی نئی چیزوں کے اضافے ہوتے گئے۔ اچھا، ایک چیز میں کل بھی ایک جگہ کہہ رہا تھا، اگر کبھی بھی آپ غور کیا کریں، آپ کو دو چیزیں اکثر باطل مذہبوں میں نظر آئیں گی مشترکہ، اور یہ ایک بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، ایک گھنٹی کی آواز اور دوسری جلتی ہوئی آگ۔ اور اگر آپ غور کریں احادیث طیبہ اور کلام پاک کی روشنی میں تو ان دونوں چیزوں کا تعلق شیطان سے ہے، ایسا نہیں ہے؟ خیر، اس کی تفصیلات بڑی عجیب و غریب ہیں، پھر کبھی سے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ علماء فرماتے ہیں یہاں سے اس دن کی ایک شروعات اور بنیاد پڑتی چلی گئی جسے یہ کرسمس ڈے کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے جو نچوڑ ہے ان تمام باتوں کا، استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے مطالعہ عیسائیت میں کہ روم کے پوپ صاحب کا جو فیصلہ تھا نا، وہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 6 قبل مسیح سے لے کر 4 قبل مسیح تک اس دور کے درمیان کہیں پیدا ہوئے ہیں۔ علامہ صاحب نے لکھا ہے کہ جب سال کے بارے میں یہ شک ہے تو پھر یہ کس بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دسمبر کا مہینہ تھا اور 25 تاریخ تھی؟ پتہ چل رہا ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑے رکھیں، اس لیے کہ علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے کہ اب فی الحقیقت نجات انسان کی نقش پائے محمد میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی انسان انبیاء سابقین جو پہلے گزر گئے ان کی تعلیمات پر من و ان اس وقت تک عمل نہیں کر پائے گا جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا۔ اس کی تفصیلات بڑی عجیب و غریب ہیں،
دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت بخشیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ لوگ بقول یوم ولادت مانتے اور مناتے ہیں۔ ایک بات سنیے، علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام کا جو نظریہ ہے اس کو سمجھیے گا۔ اس دنیا میں ایک تہذیب گزری ہے، ایک عظیم اس وقت کی تاریخ جن حضرات نے پڑھی ہے یا مورخین کے قول پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں، یونان، تہذیب یونان جسے اب گریس کہتے ہیں، بہرحال یہ اب موجودہ گریس کو اس گریس پر، اس یونان پر نہیں قیاس کیا جا سکتا۔ جیسے اگر کسی زمانے میں آپ پڑھیں سلطنت روما تو اب فوراً ذہن روم کی طرف چلا جاتا ہے، یہ نہیں، وہ ایک اور چیز تھی۔ اچھا، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ علماء فرماتے ہیں اس یونان کے کچھ فلاسفر تھے جو فلسفے پر بحث کیا کرتے تھے، ان کا موضوع تھا فلسفہ۔ انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا حضرت آدم کے بیٹوں کے آگے کہ اللہ تعالیٰ بھی جب تک کوئی خاتون، کوئی مرد آپس میں نہ ملاپ کریں، اللہ تعالیٰ بھی اگر چاہیں تو کوئی شخص پیدا نہیں ہو سکتا۔ نعوذ باللہ، یہ انہوں نے ایک عقیدہ پیش کیا۔ ان کا کہنا اور ماننا یہ تھا کہ جب تک انسان مرد ہو یا عورت ہو، جب تک یہ ملاپ نہ کریں، اللہ بھی چاہیں تو کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ان فلسفیوں کے اس نظریوں کو توڑنے کے لیے حضرت عیسیٰ بن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں خود فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ ظالموں جب آدم کو برداشت کر گئے ہو، عیسیٰ کا تو صرف باپ نہیں ہے، ادھر تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان فلسفیوں کے اس نظریے کو توڑنے کے لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو پیدا فرمایا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اسلام کے عقیدہ ضروریات دین میں سے یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم خدا کے رسول ہیں اور خدا کے پاک پیغمبر ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ضروریات دین میں سے عقیدہ ہے، یاد رکھیے گا۔ اب جن لوگ، اس لیے کہ ایک چیز سنیے گا، یہ نظریہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یہ نظریہ علماء نے پیش کیا ہے یا یہ نظریہ محمد الرسول اللہ نے پیش کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ نظریہ محمد الرسول اللہ نے پیش کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاعات اللہ نے خود دی ہیں۔ ایک چیز، کچھ باتیں یاد رکھا کریے، اور ایک چیز اور بھی ہے، یہ واویلا تو ہر طرف ہوتا ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے، یاد رکھیے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ فتنے بادلوں کی طرح آئیں گے، لیکن اس کے باوجود حضور نے فرمایا کہ ایک گروہ میری ہی امت میں سے ہوگا جو صحیح راستے پہ چلتا رہے، اور یہی وہ گروہ ہوگا آگے چل کے اس کے جوڑ سنبھالیں گے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ اور ایک چیز اور بھی ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو راہ تھی جس پر حضور چلے اور حضور کے پیچھے صحابہ چلے، اسی راہ میں نجات ہے نا، اسی راہ میں نجات ہے۔ اور اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ راہ سمجھ میں نہیں آتی، یوں جائیں یا یوں جائیں یا یوں جائیں۔ یاد رکھیے گا، شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ پر چلے اور حضور کے پیچھے صحابہ جس راہ پر چلے، وہ راہ تب سے لے کر اب تک جوں کی توں چمک رہی ہے، بس ہم چلنے والوں نے چلنا چھوڑ دیا ہے، یہ جھول ہماری طرف سے ہے، وہ راہ تو اب بھی جگمگا رہی ہے۔ یہ تو بالکل وہی بات ہے جو میں کل وہاں مدرسے کے درس میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص
دلی آ گیا. دلی میں ایک چوک بڑا مشہور ہے چاندنی چوک, وہاں آ گیا تو بڑا ایک عجیب و غریب فاصلہ ہے وہاں کی دکانوں کا, خاص کر اس زمانے کا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک آنکھ سے معذور تھا, ایک آنکھ سے نظر آتا تھا دوسرے سے نہیں. تو چاندنی چوک آیا وہ چلنے کے لیے, جب چلنے لگا تو ظاہر ہے جب آنکھ ادھر ہے تو دکانیں یہ نظر آ رہی. چلتے چلتے جب وہ پورا چوک کراس کر گیا اور پھر واپس ٹہلنے کے لیے جب نکلا, بھئی چلیں اب واپس اس طرف آ جائیں, تو جب یوں چہرہ پھیرا تو ظاہر ہے کہ اب یہی دکانیں ادھر نظر آ رہی ہوں. تو حضرت فرماتے ہیں, کہنے لگا بھائی جی دلی والے بھی بڑے عجیب لوگ ہیں. حضرت نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ ابھی تو ہم گئے تھے تو دکانیں ادھر بنی آئی ہوئی تھی, اب ہم پلٹ کے آئے تو دکانوں اٹھا کے ادھر کر دیا. تو اصل قصور ان دکان والوں کا تھا یا اس آنکھ والے کا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اصل راہ محمد رسول اللہ کی اب بھی جگمگا رہی ہے اور وہ قیامت تک جگمگائے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں اللہ کہ جب وہ وقت آئے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ہوا اٹھے گی قرب قیامت, کہ وہ حضور نے فرمایا یوں گزرے گی, یوں, اور اس کا ایک اثر اٹھے گا. ایک وہ وقت آئے گا کہ حضور نے فرمایا اب ہر وہ شخص جس کے دل میں ایمان کی شمع جل رہی ہوگی, اللہ تعالیٰ ان سانسوں کو خود بجھا دیں گے, ان لوگوں کو موت دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا جب تک اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے قیامت کی آواز نہیں لگے گی. خیر یہ تو ایک قیامت کا ایک دوسرا موضوع ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس عقیدے کو صحیح کریے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم بغیر باپ کے ہیں. دوسری بات, ایک سوال ہے, حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے نا معراج پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس ایک ہی رات میں آپ ذرا اگر کلام پاک میں غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. علماء فرماتے ہیں یہ جو لیلن کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے تو اللیل پوری رات کو کہا جاتا تھا, لیکن لیلن علماء فرماتے ہیں لیلن یہ تنوین ہے, اور تنوین ہمیشہ قلت کا فائدہ دیتی ہے. پتہ یہ چل رہا ہے کہ حضور کو جو معراج اللہ نے بخشی ہے وہ رات کے ایک حصے میں ہوا ہے, لیکن عقل تو آج بھی نہیں مانتی. اور جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مانا, فقط عقل سے کام لیا, انہوں نے اس زمانے میں نہیں مانا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سب سے پہلا انکار کس نے کیا؟ ابو جہل. کہنے لگا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک راتوں رات مسجد حرام سے بیت المقدس چلے گئے ہیں, اور پھر بیت المقدس سے آسمان بھی ساتوں دیکھ آئے ہیں, پھر جنت بھی دیکھ آئے ہیں, دوزخ بھی دیکھ آئے ہیں, اور واپس بھی آ گئے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس نے عقل پیش کی تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی, علماء فرماتے ہیں حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں نہیں تھے, دوڑتا ہوا سیدھا ان کے پاس گیا. تو علماء فرماتے ہیں کہ مکے کی ایک گلی میں حضرت رفیق دم ہجرت سے ابو جہل کی ملاقات ہوئی, تو حضرت سے کہنے لگا کہ آج تو مانو گے نا. تو حضرت رفیق دم ہجرت نے فرمایا کیوں, کیا بات ہے؟ کہنے لگے آج یہ ایک بات بتائیے آپ کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مکے سے بیت المقدس جائے, پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرے, جنت بھی دیکھے, دوزخ بھی دیکھے, اور پھر اسی رات کے پہلے پہلے واپس بھی آ جائے؟ کیا یہ تیری عقل, آپ کی عقل مانتی ہے؟ اکابر نے فرمایا کہ حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون کہتا ہے؟ مولانا عبد الشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ آپ کا یار کہتا ہے. اچھا اگلی بات سنیے, مناظر اسلام حضرت چنوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حضرت رفیق دم ہجرت نے یہ نہیں فرمایا, ایک بات پوچھی کہ ابو جہل ایک بات بتاؤ, کیا میرے پیغمبر نے واقعہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے جو تو کہہ رہا ہے؟
مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کبھی پڑھی آپ کتابوں میں. ابو جہل نے کہا واللہ خدا کی قسم ابھی تو سن کے آ رہا ہوں, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے. حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمنا وصدق, حضور کی نسبت سے, حضور کی نسبت سے. اچھا اب ذرا سنیے کہ یعنی ابو جہل نے سنا محمد الرسول اللہ کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم, اور صدیق نے سنا ابو جہل کی زبان سے, لیکن علماء نے فرمایا اس نے عقل سے کام لیا, صدیق نے ایمان سے کام لیا. بس یہ فرق ہے. اب بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نبوت اس قوت کا نام ہے کہ اگر پیغمبر فرمائیں کہ آسمان تمہارے پاؤں کے نیچے ہے, ہمیں آنکھوں سے زمین نظر آ رہی ہو تب بھی کہیں گے یہ آسمان ہے. کیوں؟ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں, لب مصطفیٰ کی جنبشیں غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. نبوت تو اس طاقت اور قوت کا نام ہے. یہی وجہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کو علماء فرماتے ہیں یہ پورے اسلام کی روح اور جان ہے. کیوں؟ جو محمد الرسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو نبی مانے گا وہ پھر اس کی ہر بات کو سچا مانے گا. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ کسی کو علماء فرماتے ہیں پیغمبر ماننے سے پہلے تو ان کی بات کو پرکھا جا سکتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن ایمان لانے کے بعد پھر ان کی بات کو پرکھنے کی اجازت نہیں ہے. نبوت تو اس طاقت اور قوت کا نام ہے. علماء نے فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک جہاد ہوا, تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی شہید ہوئے. جب جہاد ختم ہوا, توجہ میری طرف رہے, جب جہاد ختم ہوا علماء فرماتے ہیں کہ جو صحابی شہید ہوئے تھے ان کی ماں تھی, تو وہ آئیں میدان جنگ میں, جہاد میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتی تھی, اور اگر آپ کلام پاک اور احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ چیز جاننا چاہیں تو کوئی شخص بھی بلا جھجک بلا دقت جان سکتا ہے کہ جو شخص جب بھی حضور سے ملنا چاہتا تھا مل سکتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ پتہ ہے صحابہ تو فرماتے ہیں جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی تھی ہم حضور سے مصافحہ کرتے تھے, حضور ہم سے 2 ہاتھ سے مصافحہ کرتے تھے. کتنے ہاتھ سے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ میں نے حضور سے ہاتھ ملانا چاہا تو حضرت خود فرماتے ہیں کہ میرا یہ داہنا ہاتھ حضور کے 2 ہاتھوں کے بیچ میں آ گیا. اور پتہ ہے صحابہ فرماتے ہیں جب تک ہم اگر ہاتھ اپنا نکالیں حضور کے ہاتھوں سے تو نکالیں, جب تک ہم نہیں نکالتے تھے حضور ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے. اور پتہ ہے صحابہ ایک اور چیز بھی فرماتے ہیں کہ حضور سے جب ہم کوئی بات کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کبھی رخ پھیر کر بات نہیں فرماتے تھے, چہرہ انور سامنے رکھتے تھے. الا اگر کبھی کوئی ناراضگی ہوتی تھی تو ایک موقع پر خود سامنے والے نے سلام کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور پھیر لیا. یہ ناراضگی کا اظہار ہوتا تھا اور وہ سمجھ جاتے تھے کہ حضور ناراض. آئی مائی ملنے کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو اپنے بیٹے کا پوچھا تو ان کو اطلاع دی گئی کہ وہ شہید ہو. تو علماء نے فرمایا کہ وہ کہنے لگیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہید ہو گئے لیکن ہم آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہیں. حضور نے فرمایا مائی پوچھئے. وہ کہنے لگیں کہ میرا بیٹا تو شہید ہو گیا, میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اللہ نے ان کی شہادت کو قبول بھی کیا ہے. دل میں ایک کسک ہے. یہ بات تو ہے نا, اس لیے کہ شیخ الحدیث آپ کو تو خیر علم میں ہوں گے, ابھی بھی ماشاءاللہ وہ حیات ہیں, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سلامت رکھیں. مولانا سمیع الحق صاحب, ان کے والد تھے شیخ الحدیث مولانا عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کوڑا خٹک والے. حضرت کی ایک کتاب ہے صحبت با اہل حق, اس میں حضرت نے ایک بات بڑی عجیب ارشاد فرمائی ہے کہ اگر وہ سب کے لیے, میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی زرعی اصول ہے. حضرت نے فرمایا ہے کہ کبھی اگر کسی نیکی کی توفیق ہو جائے
تو وہ نیکی کرنے کے بعد اللہ میاں سے دعا بھی کر لیا کرو کہ اللہ میاں اس کو کرنے کی توفیق بھی آپ نے دی ہے، اب اس کو قبول بھی آپ فرما دیں۔ اس لیے کہ حضرت فرماتے تھے نیکی کی توفیق ہونا ایک بات ہے اور اس کا مقبول ہونا دوسری بات ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ کام لے تو ابابیلوں سے لے لیں، اللہ کام لے تو مچھروں سے لے لیں، قبول کرنا پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ دل میں یہ کسک ہے کہ اللہ میاں نے قبول فرمائی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم جاننا چاہتے تھے حضور کیا فرماتے ہیں۔ حضور نے پوری بات سنی، پوری بات سننے کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مائی آپ کے بیٹے کی شہادت کو اللہ نے قبول فرما لی ہے، مہر لگ گئی ہے۔ اور اگلی بات سنیے، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مائی اگر آپ کا دل چاہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کا بیٹا جنت میں دکھا دیں آپ۔ صحابہ اچھا اس موقع پر ذرا ایک منٹ اگلی بات ہے، پھر اس موقع پر ہمارا وجدان کیا کہتا ہے کہ مائی کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ دکھاؤ۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں ہم بھی حیران، مائی نہیں حضور دعا نہیں کرنی ہے، بالکل نہیں کرنی ہے، بالکل نہیں، یہ کہتے ہوئے اٹھ گئی اور یہی کہتے کہتے چل رہی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ فاصلہ ہو گیا تو جو مائی سے بات کر سکتے تھے علماء فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا مائی عجیب بات ہے آپ کی۔ تو رک گئیں کہ کیا بات ہے بیٹا؟ کہ مائی کیسا موقع گوا آئی ہو، ارے مرنے کے بعد تو کس کی تمنا نہ ہو کسی کو دیکھنے کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تو علماء فرماتے ہیں یہ عقیدہ بناؤ کہ جب حضور یوں ہاتھ اٹھائیں تو یوں ہونے سے پہلے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ آپ یہیں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیتی تو کیا غضب کر دیا ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ مائی نے کہا کہ نہیں نہیں بیٹا نہیں، یہ تمہاری سوچ ہے، میری بات کو سنو، یہ میری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، وہ زبان غلط نہیں کہہ سکتی ہے، ایمان اس کا نام ہے۔ یہ کیا ہے کہ میں کہوں ہاں آنکھوں سے دیکھنے کے بعد تو یہاں سے مان رہی ہوں، لیکن اب یہاں سے مان رہی ہوں، اور ایمان کس کا نام ہے؟ دیکھنے کا یا ماننے کا؟ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اچھا علماء نے اسی باب میں ان چیزوں کو لکھا ہے کہ نبوت اس قوت اور طاقت کا نام ہے۔ اگر پیغمبر فرمائیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے فرمایا آئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ میرے عیسیٰ بن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو پھر ماننا ہے کہ بغیر۔ اور جس طرح علماء نے فرمایا کہ ابو جہل نے اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے حضور کی معراج کا اقرار نہیں کیا، انکار کیا، کیوں؟ عقل استعمال کی۔ اسی طرح جو لوگ اس کے بعد آئے اور انہوں نے اپنی عقل سے کام لیا، انہوں نے بھی انبیاء کے معجزات کا انکار کیا۔ معراج جسمانی کا انکار، حتیٰ کہ انبیاء کے ہر معجزے کا انکار کیا۔ کیوں؟ کہتے تھے کیسے عقل میں آئے گی یہ بات کہ ایک اونٹنی پتھر سے پیدا ہو رہی ہے وہ بھی حاملہ؟ کہتے کیسے مانوں کہ لاٹھی رکھیں اور سانپ بن جائے؟ ایک ایک پیغمبر کی معجزے کا انکار۔ بڑی حیرانگی کی بات ہوتی ہے، اگر آپ کبھی اس شخص کو دیکھتے آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی باپ تھا۔ اچھا جی، لکھتا ہے کہتا ہے یوسف نجار حضرت عیسیٰ کا باپ تھا، اور شادی اپنے دلائل سے اس نے ثابت کی، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ حضرت مریم اور حضرت یوسف نجار کے ملاپ سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، لہٰذا وہ باپ سے تھے بن باپ کے نہیں تھے۔ کہتا عقل میں نہیں آتی ہے بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اچھا اب خود ذرا سوچئے یہ قرآن کا انکار ہے یا نہیں؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کا انکار ہے یا نہیں؟ اگر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے واقعہ والد تھے تو کلام پاک میں ایک جگہ تو اللہ فرما دیتے عیسیٰ بن یوسف۔ پورے قرآن میں کسی نبی کی ماں کا نام نہیں ہے، صرف ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے، ایک نہیں سینکڑوں جگہ۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم،
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، وہ کسی ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ فرما دیتے عیسیٰ بن یوسف، اللہ تعالیٰ ان کے باپ سے ناراض تھے. پھر کلام پاک میں ایک حضرت عیسیٰ بن مریم کی شان میں آتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ میرے عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک حضرت آدم جیسی ہے. حضرت آدم کے کوئی باپ تھے؟ نہیں تھے. اس لیے علماء فرماتے ہیں عقیدہ وہ کہ جو محمد الرسول اللہ سے ملے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ کبھی اس کا نقش دیکھیں آدمی ڈر جائے. اس کی اتنی بڑی داڑھی، اس کی اتنا بڑا محراب. اب ہم اس کی داڑھی کو دیکھیں، اس کے اتنے بڑے محراب کو دیکھیں، اس کی ان باتوں کو دیکھیں. ہم تو قرآن کو دیکھیں گے، ہم تو محمد الرسول اللہ کے فرمان کو دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم باپ سے پیدا ہوئے تھے یا بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے؟ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر خود ارشاد فرمایا. اور اس کے بعد آپ خود سوچئے کہ کیا جس خاتون کا شوہر ہو ان پر یہ عالم گزراتا ہے؟ آپ کبھی پڑھیے سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے فرستادہ نے، فرشتے نے حضرت مریم کے منہ میں پھونک ماری اور وہیں سے یہ دامن آباد ہوا. اچھا اس کے بعد کبھی دیکھیے علماء نے فرمایا ہے کہ کچھ دن کے بعد جب اس حمل کے آثار ظاہر ہونے شروع ہوئے حضرت مریم کو، تو بیت المقدس جہاں تھیں وہ وادی چھوڑ کر سنسان وادی چلی گئیں. اس لیے کہ لوگ تو سوال کریں گے یہ کیا ہے. اب آپ کبھی خود غور کریے، کیا جس کے شوہر ہوں ان کو بھی یہ فکر لاحق ہوتی ہے؟ نہیں. تو خوشی کا مرحلہ ہے، لوگ مبارکباد دیتے ہیں. اب کبھی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسے آیا، ماں بھی اتنی پاک دامن کہ اپنی بیٹی کو خدا کے گھر کے لیے وقف کر کے چلی گئیں، اور باپ جن کا ذکر اللہ نے کلام پاک میں فرمایا ہے وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عمران، علماء فرماتے ہیں یہ حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے اس وقت. علماء فرماتے ہیں کہ وہ والد جو مسجد بیت المقدس کے امام تھے، اب بیٹی بھی پریشان، اور پھر بیٹی کی کفالت کرنے والے خدا کے پاک پیغمبر حضرت زکریا. یہ دائرے ہر طرف سے گھیر رہے ہیں. اگر شوہر تھا تو پھر یہ فکر کس چیز کی تھی؟ اب اللہ نے فرمایا کہ جب یہ سارے غم ذہن میں اٹھنے لگے، کبھی آپ سورۃ مریم میں دیکھیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ کھجور کا ایک سوکھا ہوا تنا نظر آیا، اس کے ساتھ بیٹھ کے ٹیک لگا لی. اور اللہ نے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ وہاں بیٹھے بیٹھے، کوئی نہیں ہے، سنسان وادی ہے، اور وہاں بیٹھے بیٹھے کہنے لگیں یا لیتنی، اے کاش، مت قبل ھذا وکنت نسیم منسیا، کہ کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، میرا نام و نشان مٹ گیا. کیا جن کا شوہر ہو وہ بھی یہی کہتے ہیں؟ مت قبل ھذا وکنت نسیم منسیا، کہ کاش میرا نام و نشان مٹ گیا ہوتا. اچھا اللہ فرماتے ہیں جب مریم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ہم نے جبریل کو بھیجا، اور جبریل امین علیہ السلام نے آ کر جو ارشاد فرمایا کہ مریم گھبراؤ نہیں. ادھر دیکھو، فرمایا نیچے دیکھنے لگی تو سوکھی زمین سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے. جو اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے زمزم نکال سکتے ہیں، وہ خدا حضرت مریم کے لیے بھی پانی کا چشمہ نکال سکتے ہیں. اچھا، اور آگے جس کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے وہ سوکھی ہوئی کھجور کا تنا ہے، اس پر پھل نہیں آتا تھا. فرشتے نے فرمایا حضرت مریم یہ سوکھا ہوا ہے لیکن صرف ہاتھ لگا دو، رطباً جنیہ، تازہ کھجوریں گرائیں گی آپ کے لیے. اور پانی کا چشمہ بھی جاری ہوا اور تازی کھجوریں بھی ٹپکی اس درخت سے. آگے اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرمایا کلی وشربی وقرری عینن، مریم یہ کھجوریں کھاتی جا، یہ پانی پیتی جا، اور جو بیٹا ہم نے آپ کو دیا ہے اس کا چاند جیسا مکھڑا دیکھتی جا، باقی ہم جانے، ہمارا جانے کا. اور علماء فرماتے ہیں یہ تمہید تھی حضرت مریم کی، حضرت مریم کے لیے، کہ یہ پانی کا چشمہ جاری کرنے والا اللہ، وہ سوکھے تنے سے تازہ کھجوریں گرانے والا اللہ، جو یہ کر سکتا ہے وہ خدا یہ بھی کر سکتا ہے.
اب وہ آئیں. اچھا اب جب پھر چلنے لگتی ہیں تو پھر خیال آتا ہے, وہ پوچھیں گے یہ کہاں سے لائی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرمایا مریم علیہ السلام. کوئی اگر راستے میں ملا, اس نے پوچھا, ان سے کہنا میں روزے سے ہوں, میں تم سے بات ہی نہیں کرتا. علماء نے فرمایا اس آیت کے جملے سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ اس دور میں جو روزہ تھا, جہاں اس میں کھانے سے رکنا تھا, پینے سے رکنا تھا, تو وہیں بولنے سے بھی رکنا تھا. اب شریعت محمد میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. علماء نے تشریح کی ہے چپ کا روزہ شریعت محمد میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے قاری عبداللہ یابس صاحب نے ہمیں ایک واقعہ خود سنایا. فرمایا ایک جگہ شادی تھی, ہم وہاں تشریف لے گئے, تو جن کے ہاں شادی تھی انہوں نے کوئی اپنے دوست بھی بلائے ہوئے تھے. تو ان دوستوں میں کہ ان کے جن کے ہاں شادی تھی ان کے کوئی بزرگ تھے, واللہ عالم کون تھے, کہنے لگے وہ بھی بیٹھے تھے, تو کہہ رہے تھے ہم نے کافی دیر بات کی لیکن وہ کچھ نہیں بولے. تو قاری عبداللہ یابس صاحب فرماتے ہیں ہم نے کہا بالکل بولتے نہیں, بات کرتے ہیں آگے سے جواب ہی نہیں دیتے. پوچھے کہ بھائی حضرت آپ بولتے نہیں ہیں, تو کہتے ہیں کہ وہ تو نہیں بولے لیکن ساتھ ان کے بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ چپ کا روزہ رکھے ہوئے ہیں نا, یہ نہیں بولتے. ایسا فرماتے ہیں چپ کا روزہ کیسے رکھو گے, آخر کم از کم کلمہ تو دن کو پڑھو, کو قرآن تو پڑھتے ہو گے. تو کہ حضرت فرمایا کہ ساتھ جو بیٹھا تو کہتا ہے جی ان کو قرآن آتا ہی نہیں ہے, پڑھے گا کیا. یہ شریعت نہیں ہے بھائی. فرمایا کہ یہ جب لے کے وہ آپ سے پوچھے کہنا میرا روزہ ہے, علماء فرماتے ہیں جب لے کر آئیں تو قوم نے جیسے ہی نظر ڈالی تو حضرت مریم کی گود میں بچہ تھا. اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا بڑی عجیب بات ہے, حضرت مریم کو دیکھ کر کہنے لگے کہ مریم یہ کیا طوفان اٹھا دیا ہے. اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ میری مریم سے کہنے لگے علیہ السلام کہ یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ, جس کی طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا کہ مریم اپنے ماں باپ کو دیکھ, آپ کے باپ آپ کی ماں کا کیا عالم, اور آپ نے یہ کیا کر دیا ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت مریم بھی رو دیں اور یوں چہرہ اٹھا کر فرمایا کہ اللہ کیا جواب دوں ان کو. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرمایا فاشارت الیہ, شہادت کی انگلی کا اشارہ اپنے بچے کی طرف, مریم آپ کر دو, آپ کی گود میں 3 دن کا کھیلنے والا بچہ ہے, اس کو بولنے کی طاقت ہم دے دیں. اور اللہ نے دی. اچھا اور اس پر بھی اللہ فرماتے ہیں فاشارت الیہ, جب شہادت کی انگلی کا اشارہ کیا اس پر بھی انہوں نے بس نہیں, کہنے لگے قالو, وہ کہنے لگے کیفا, کیسے, نکلم من کان فی المہد صبیا, ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی بچہ گود میں بولا ہو, کیا کر رہی ہو مریم. اللہ فرماتے ہیں بس یہ وہ مرحلہ تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو فرمایا عیسیٰ آج بولنے کی ضرورت ہے تو بول, انی عبداللہ. اب حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بولے کہ میں خدا کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. حضرت کی کتاب کا کیا نام تھا, انجیل. کیا نام تھا, انجیل. مجھے آج بھی یاد ہے ایک مسجد میں ایک عالم صاحب نے, میرے خیال میں اگر کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے, شاید 6 سال وہاں وہ درس دیے. کتنا, 6 سال کے بعد انہوں نے اپنے مجمع والوں سے, یہ میں آپ کو اپنی موجودگی کی بات بتا رہا ہوں, ہم تو اس وقت زیادہ شعور نہیں تھا, چھوٹے چھوٹے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں, اتنے عرصہ 6 سال ہو گیا ہے درس دیتے دیتے, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خدا کی کون سی کتاب نازل ہوئی تھی. وہ مجمع والے بیچارے پریشان ہو گئے, کوئی کہے زبور تھی, کوئی کہے انجیل تھی, اب ان کو تورات کا نام نہ یاد آ. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں بابا, بغیر سیکھے تو نہیں آئے, سیکھیں گے نہیں تو بالکل نہیں آئے گا. اور مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کہ دین اسلام کوئی انسان ماں کی گود سے سیکھ کر نہیں پیدا, ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں پیدا ہوتا, اس کو اسی دنیا میں سیکھنا پڑتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اس حدیث کو ذہن میں رکھ کر لے جاؤ, حضور نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, میرے دین کا علم حاصل کرنا اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ہر مسلمان مرد پر فرض ہے, ہر مسلمان عورت پر فرض ہے. اس لیے یہ چیزیں سیکھیں, خاص کر مسائل تو ضرور سیکھیں, اس لیے کہ مسائل نہیں سیکھیں گے تو نقصان ہوگا.
آج لوگ کیوں الجھتے ہیں؟ آپ حیران ہوں گے لوگ کیوں الجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ مسائل نہیں جانتے. اور یاد رکھیے گا، مسائل نہ جاننا یہ کوئی حجت نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے میں نہیں جانتا، دنیا کی عدالت میں بھی اس کی چھوٹ نہیں ہوتی. اگر دنیا میں کسی شخص پر ایک جرم عائد ہو رہا ہے اور وہ کہے عدالت میں میں نہیں جانتا تھا اس قانون کو، وہ بچ جائے گا؟ نہیں. لا علمی کوئی ثبوت نہیں ہوتا، جو رہتے ہو تو جانو. اور علماء نے فرمایا کہ یہی چیز حشر میں بھی پیش آئے گی، کہ علماء نے حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کی عدالت میں وہاں بھی پیش ہوں گے اور وہ کہیں گے اللہ میاں آپ کے کوئی رسول ہمارے پاس نہیں آئے جو ہم ان باتوں کو جانتے جن سے آپ راضی ہوتے ہیں، تو ہم تو مکلف کیسے ہو گئے، ہم جانتے ہی نہیں تھے. علماء نے حدیث کی روشنی میں جواب لکھا کہ اللہ میاں خود جواب دیں گے جھوٹ بولتے ہو، یہ تو ہمارا کرم ہے کہ ہم نے اپنے انبیاء بھیج دیے، ورنہ اگر ہمیں جاننا تھا تو کوئی دقت کی بات نہیں تھی. وفی انفسکم، اپنے وجود میں غور کر لیتے ہم سمجھ میں آ جاتے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ایک دودھ کا گلاس نگلنے سے پہلے تھوڑا سا سوچو کہاں سے آیا ہے. اللہ فرماتے ہیں نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، جس وجود سے وہ پاک دودھ نکلا ہے تمہارے لیے، ذرا غور تو کرو کہ اس کے سامنے کا رنگ کیا ہے، پھر اس کا ایک پیٹ ہے اور اس کا ایک منہ ہے جس سے چارہ کھاتی ہے. لیکن آگے اللہ نے فرمایا ذرا دیکھو کہ جب اس کے پیٹ کا عالم ہے، ایک طرف خون بہتا ہے، ایک طرف پیشاب بہتا ہے، دوسری طرف گوبر نکلتا ہے، لیکن ان ساری منفی چیزوں کو چھوڑتے ہوئے تیرے لیے لبنن خالصن سائغن، ایسا دودھ مہیا کرتا ہوں کہ یوں لگنے سے پہلے یہاں آ جاتا ہے. ایسا ہی نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ ہے نا تو میں جانتا ہوں. اگر آج تک کوئی شخص کہہ پائے گا کہ جی ہم دودھ نکال رہے تھے اور اس میں خون ملا ہوا تھا، فرمایا میرا بندہ ہے نا تو میں جانتا ہوں اگر اس سفید دودھ میں ایک رنگت قطرے خون کی آ گئی تو برداشت نہیں کر سکو گے. اس لیے کھاؤ بھی خالص، پیو بھی خالص، لیکن عقیدوں میں یہ نجاستیں لے کر آ گئے ہو اور آپ کہتے ہو کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا. نہیں، حجت نہیں ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں لا علمی، نہ جاننا کوئی حجت نہیں ہے. اللہ معاف کریں کتنے لوگ ہیں نکاح کرتے ہیں، نکاح کے بعد طلاق دیتے ہیں. خود ہمارے ساتھ ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہوئے ہیں. علماء کے آگے بھی یہ سوالات آتے ہیں کہ جی ہم نے جب طلاق دی ہے وہاں گواہ کوئی نہیں تھا. کیا فائدہ ہے بھائی؟ ایجاب بالقبول کے لیے گواہ چاہیے ہوتے ہیں، طلاق کے لیے گواہ. اور وہ کیوں نہیں جانتا؟ اس لیے کہ اس نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. کتنے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے بعد وہ مسئلہ نہیں جانتے. اور خاص کر ایک صورت خود اس دن ایک صاحب نے فون پر غالباً مجھ سے پوچھی. وہ کہنے لگا کہ جی میں نے ظہر کی نماز پڑھنی تھی تو نیت یہ کرنی تھی کہ ظہر کی 4 رکعت پڑھنی ہے، تو 4 رکعتوں کی تو نیت کی لیکن ظہر کی جگہ عصر کا لفظ ادا کر دیا اور پھر اللہ اکبر بھی کر لیا اور پھر خیال آیا کہ اوہو میں نے تو ظہر کہنا تھا تو میں نے عصر کہہ دی، میں نے نماز توڑ دی. اس لیے یہ باریکیاں بغیر سیکھے تو نہیں آئیں گی بابا. ایسا ہی ہے نا؟ آخری 2 منٹ فرمایا کہ اب جو یہ تو خیر ضمناً بات آئی، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ کہنے لگے یہ کیا، آتانی الکتاب، کتاب دی. کون سی کتاب حضرت عیسیٰ کو ملی؟ انجیل. کون سی ملی؟ انجیل. انجیل ملی. اور آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ نے حکم دیا ہے جب تک یہاں رہوں نماز بھی ادا کروں اور زکوٰۃ بھی ادا کروں. ٹھیک ہے، کوئی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا یہ تو موضوع ہے لمبا، اب اس وقت میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے. کہنے کا مقصد بہرحال یہ تھا کہ یہ جو وہ کرتے ہیں وہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، اگر بتا سکیں آپ کی بات. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اور ہم نے یہ عقیدہ رکھنا ہے اور موقع ہو تو دوسروں کو بتانا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بقول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں رہے جب تک اللہ نے چاہا.
پھر ان کی زندگی کے آخری مرحلوں پر کچھ مشکلات پیش آئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان مشکلات سے ان کو بچاتے ہوئے زندہ آسمان پر اٹھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو قرب قیامت سے پہلے حضور نے فرمایا اس دنیا میں واپس لائیں گے۔ یہ عقیدہ ہے۔ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، بھوک لگی ہوئی آپ، یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھ، یہ ٹھیک ہے، یہ بالکل صاف عقیدہ ہے۔ اب اس میں اگر کبھی، جیسے ایک صاحب مجھ سے خود کہہ رہے تھے کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ ناری کرے ہیں، کیسے جا سکتے ہیں اور کیسے آ سکتے ہیں؟ اوپر کی فضا میں وہ کہتے ہیں ناری کرہ، وہاں آگ ہی آگ ہے، کوئی زندہ ذی روح شخص وہاں سے نہیں گزر سکتا، اور روح مال جسد، روح اور جسم کے ساتھ۔ اور ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں کرے میں ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ہے، کوئی شخص جیگتے جاگتے جسم کے ساتھ نہیں گزر سکتا۔ یاد رکھیے اس کے کئی جوابات ہیں۔ ایک قول لے لیجئے کہ جب یہ چیز پیش کی جاتی ہے تو علامہ خالد محمود صاحب نے فرمایا اگر کوئی آپ سے کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے جا سکتے ہیں، ان سے کہا کرو جیسے آدم وہاں سے آ سکتے ہیں۔ بس لمبا چوڑا جواب کی ضرورت نہیں ہے، مختصر۔ اور یاد کر لیا کیجئے اس موقع پہ کہ حضور نے فرمایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء حضور کے کیا ہیں؟ وارث ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اب انہی سینوں میں جگ وگر ہے۔ اس لیے فرمایا جب بھی کوئی شخص، اچھا ایک اور بھی بعض لوگ پیش کرتے رہتے ہیں آپ کو، تو وہ ہمیں پہلے تو ہمیں بھی اتنا نہیں پڑھتا تھا جو اب پڑھتا ہے، کہ ایک یونیورسٹی کا طالب علم اسٹوڈنٹ، اس کو وہ کہنے لگا کہ جی ایک صاحب یہ شعر پڑھتے ہیں، اور وہ واقعہ کوئی پڑھ دیتے ہیں۔ ایک صاحب اس نظریے کے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر تشریف نہیں لے گئے بلکہ وہ فوت ہو چکے ہیں اور کوئی قرب قیامت نہیں آئیں گے۔ اچھا، اور میں ایک چیز پوچھتا ہوں، اسلام نے جو عقیدہ پیش کیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں علیہ السلام، وہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر زندہ ہیں، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ انور کے اندر، اچھا مدفون کسے کہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ جو دفن ہوئے ہوں ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ پہلے اس لیے وضاحت کی کہ کوئی لوگ نہ سمجھیں تو ان کو شعر ہی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہ شعر کے ذریعے غیرت دلانے لگے اس کو کہ غیرت کی جا ہے، عیسیٰ زندہ ہوں آسمان پر اور زمین پہ مدفون ہوں، زمین پہ شاہ جہاں ہمارے۔ اب وہ ہمارے اللہ پریشان ہو گئے، تو میں نے ان کو کہا کوئی پریشانی کی بات تو نہیں۔ کہتا کیوں؟ میں نے کہا ایک دفعہ علامہ خالد محمود صاحب کا ایک جگہ مناظرہ تھا، تو اسی نظریے کا آدمی سامنے آ گیا، اس نے مناظرے کے دوران یہی شعر علامہ صاحب کے آگے پیش کیا کہ غیرت کی جا ہے، عیسیٰ زندہ ہوں آسمان پر، مدفون ہوں زمین پہ شاہ جہاں ہمارے۔ تو علامہ خالد محمود صاحب نے فوراً جواب دیا، فرمایا غیرت کی نہیں، عزت کی جا ہے، عیسیٰ اتریں گے اس سرزمین پہ مدفون ہے جہاں پہ شاہ جہاں ہمارے۔ اور یہ خیر ہر شخص کے بس کا روگ نہیں ہے یہ جواب دینا۔ کیوں ہر شخص کے بس کا روگ ہے؟ نہیں، یہ ہر شخص کے بس کا روگ نہیں ہے، یہ تو ہمیں خود، یا آپ تو خیر جانتے یا نہیں جانتے، میں نہیں جانتا، غالباً برمنگم میں ایک جلسہ ہوا، تو اس جلسے میں ایک پادری صاحب بھی تقریر، وہ مشترکہ نظام تھا، تو ایک پادری صاحب تقریر کر رہے تھے، تو تقریر میں ایک چیز ہوتی ہے جو ابھر آتی ہے، اسے کہتے ہیں جوش۔ لیکن علماء ہمیں یہ چیز سبقاً پڑھاتے ہیں کہ جوش ہوش پہ غالب نہ آنے پائے کسی صورت بھی، تقریر اپنی جگہ، لیکن وہ کبھی بھی، اب نام لیتے ہوئے تو میں ڈرتا ہوں، بہرحال ہے حقیقت، میں ذکر کر دیتا ہوں کہ ایک صاحب بہت بڑے یعنی مقرر اور ایک عظیم جن کے نام سے آج ہم بھی گونجتے ہیں، ان کی تقاریر میں خود یہ چیز کئی دفعہ سننے میں آتی تھی کہ وہ فرماتے تھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی میٹرک فیل تھا، اسکول جاتا تھا اور مرغا بنتا تھا اور یہ تھا وہ تھا۔ حالانکہ یہ آپ سچی بات ذہن میں رکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک دن بھی اسکول جانا ان کے لٹریچر سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے علماء ہمیں سبقاً یہ چیز پڑھایا کرتے تھے کہ مقرر کو تقریر میں بات وہ کرنی چاہیے کہ جس کا وہ ثبوت پیش کر سکے، ہوش ہو ٹھیک ہے، لیکن جوش بھی ہو ٹھیک ہے، لیکن جوش وہی اچھا جس پر ہوش قائم رہے۔
اب وہ کھڑے ہو گئے پادری صاحب، تو وہ تقریر کرتے کرتے جوش میں آ گئے، تو وہ کہنے لگے خدا تین ہے، 3 and 1 and 1 and 3. ان کا عقیدہ ہے جسے قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ تثلیث، اور وہ خود بھی کہتے ہیں کیا کہتا ہے؟ تثلیث. وہ کہنے لگا 3 and 1 and 1 and 3، خدا تین ہیں. چلے یہ تو یہاں تک تو اس کا اپنی مسئلہ تھا نا. آگے اس کی زبان سے نکل گیا ہے کوئی مسلمان جو ایک ثابت کرے. اچھا اس کا جب ٹائم ختم ہوا تو اگلا ٹائم علامہ خالد محمود صاحب کا آ گیا. تو علامہ صاحب جیسے ہی آئے تو جب بات ہوئی تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ آپ نے کتنے ثابت کیے ہیں؟ ان سے پوچھا 3. تو علامہ صاحب نے فرمایا ان میں جو ہمارا ہے وہ خود بخود نہیں آ گیا. کیوں؟ اللہ کا تو وہ بھی مانتے ہیں نا، اللہ کے منکر تو نہیں ہیں. ان میں جو ہمارا ہے وہ خود بخود نہیں آ گیا. وہ آگے سے کہنے لگے جی آ تو گیا. تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ جو خدا کے بعد تم نے 2 مانے ہیں نا، ہم ان کی خدائی کے منکر ہیں. مدعی تم ہو، دعوت تمہارا ہے، دلیل تم دو، ہم کاٹیں گے. جو مدعی ہوتا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے، دلیل تو اسی کے ذمہ ہوتی ہے نا. آپ سے پوچھتا ہوں حضرت عیسیٰ ہوں یا حضرت مریم ہوں، ہم ان کی نبوت اور ولایت کے قائل ہیں یا ان کی خدائی کے قائل ہیں؟ حضرت عیسیٰ نبی ہیں اور حضرت مریم ولیاں ہیں. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، تو وہ تو ولیاں ہیں، ہم ان کی ولایت کے قائل ہیں، حضرت عیسیٰ کی نبوت کے قائل ہیں، لیکن ان کی خدائی کے قائل تو نہیں ہیں. علامہ صاحب نے فرمایا وہ 2 جو ہیں نا ان کی خدائی کے ہم منکر ہیں، ان پر بات کرو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے فتنہ کا دور ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو کہوں، آپ اس کو پرکھ کر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ اب جس میدان سے ہم گزر رہے ہیں، فتنے جتنے جوش اور جذبے سے سامنے آ رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کے ورثاء بھی اتنی ہی شان سے سامنے آ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے لوگ اس لیے گھبراتے ہیں کہ وہ جانتے نہیں ہیں. جس دن جانیں گے انشاءاللہ تو پتہ چلے جائے گا. آج بھی دنیا کے سب سے بڑے مفتی آپ کے ملک میں ہیں. مذاق ہے؟ آپ آج بھی جا کر دیکھیں، آپ کا اور ہم سب کا مرکز کیا ہے؟ مسجد حرام. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ مسجد حرام میں آج بھی آپ کے اور ہمارے وہ بزرگ بیٹھے ہیں کہ جنہیں ساری دنیا شیخ العرب والعجم کہتی ہے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو گھبرانے کی کون سی بات ہے؟ مکہ ہمارا مرکز، مدینہ ہمارا مرکز. مکے میں بھی نماز تراویح 20 ہے اور مدینے میں بھی نماز تراویح 20 ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا میں ہی نجات ہے. اس لیے گھبرانے کی بات کوئی نہیں. رہ گیا یہ مسئلہ کہ آ گئے اور کھا گئے، یہ کوئی بات نہیں. یاد رکھیے گا علامہ خالد محمود صاحب کے الفاظ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا کا یہ سورج اسی آخری امت پر چمکے گا. یہ یاد رکھیے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسرے دن دنائیں اور حضور کو نام لیوا مٹ جائیں. نہیں، جس دن حضور کے نام لیوا جائیں گے ساری دنیا کو ساتھ لے کر جائیں گے. کیوں؟ اور نام اس کا قیامت ہوگا. ایسا نہیں ہے جس دن حضور کو ماننے والے نہیں رہے تو بس ختم. یہ صفحہ کائنات لپیٹ دی جائے گی. اس لیے کہ جہاں نام خدا باقی نہیں رہے گا، حضور نے فرمایا جب تک مغرب کے آخری کونے میں ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا رہا، اللہ تعالیٰ قیامت برپا نہیں کریں گے. اور جس دن خدا کو ماننے والا کوئی نہ رہا، یہ صف لپیٹ دی جائے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی دن دنائیں اور ہم چلے جائیں؟ نہیں نہیں. یہ علامہ خالد محمود صاحب کے بڑے عجیب الفاظ تھے کہ ہمارے بعد اجالا نہ ہوگا محفل میں، بہت ترسو گے چراغ کے روشنی کے لیے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم نہیں جانتے، اور یہی وجہ ہے اتنا میڈیا کے ذریعے پروپوگنڈا، اتنا میڈیا کے ذریعے پروپوگنڈا کہ وہ شاید خود بھی شک میں ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. یہ صرف پروپوگنڈا ہے. یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ آج بھی جگمگا رہی ہے اور یہ جگمگائے گی. اور یاد رکھیے آپ تو شاید نہ مانے یا نہ جانے، میں نہیں جانتا، آپ خود سوچئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک جنگ کے بارے میں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر مجدون کی جنگ ہوگی. آپ تو شاید نہ جانیں، کبھی آپ علماء سے پوچھیں کہ ایک خاتون ہیں لیری باسل، امریکن ہیں، مصنفہ ہیں، انہوں نے خود باقاعدہ لکھا ہے کہ ہمارے ملک امریکہ کے
7 प्रेसिडेंट इस बात पर यकीन करते हैं कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया है तो हर मजदून की जंग होकर रहेगी। हम नहीं जानते तो अलग बात है। आज किसी मुसलमान से आप पूछिए कि वो जानता है, वो नहीं जानता, इसलिए कि मुसलमान ने ये वतीरा अपनाया है कि मैं मुसलमान के घर में पैदा हो गया बस काफी है। यही बात है। मुझे आज भी याद है, मैंने ये एक दफा नहीं कई दफा ये चीज बयान की है, कलमा तैयबा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फौकहा का फैसला ये है कि इस एक कलमे के अंदर कम से कम 4 फर्ज हैं। ज्यादा पर भी बाज़ उलमा ने बहस की है, लेकिन इससे कम कोई आलिम नहीं आ सका। कितने हैं? 4। एक दफा मेरा हिंदुस्तान जाना हुआ तो वहां एक जिला है, जिला बधोई के नाम से, अब उन्होंने उसका नाम बदल दिया है। पहले उसका नाम बधोई था, अब उसका नाम उन्होंने गालिबन संत रविदास नगर कर दिया है। तो 12 मुसलमानों का जिला है और बड़ा कालीन नगर के नाम से बड़ा मशहूर था। कालीनों का बड़ा उम्दा काम है वहां पर। वहां एक जगह गया तो मैं तो खैर गया किसी और काम से था, तो वहां के जो इमाम साहब थे या कोई वो साहब मिले तो मुझे कहने लगे कि आज या कल, ऐसा मुझे याद नहीं, कि जुमा है आप पढ़ा दें। तो मैंने कहा जी आप तशरीफ लाए हैं, पढ़ा दूंगा। मैं वहां जुमा पढ़ाने चला गया उनकी जामे मस्जिद में। गालिबन मस्जिद का नाम भी मोती मस्जिद या कुछ ऐसा था। मैंने वहां पर जामिया मस्जिद थी, नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने से पहले जो बयान था उस बयान में ये सवाल मैंने उनसे किया। मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने कहा कि ये बताइए कि कलमा तैयबा क्या है? फौरन पढ़ दिए माशाअल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, मैंने उनको ये कहा कि एक सवाल है छोटा सा, कि इस कलमा तैयबा के फर्ज कितने हैं? अब वो सारे परेशान हो। मैंने कहा हैं 4, मैं बता देता हूं, है क्या क्या आप बता। अच्छा, मैं अब वो जहां से खामोशी छा गई तो मैंने तो बयान अपना वापस जारी कर दिया। अपनी तकरीर खत्म करके नमाज पढ़ा के मैं आ गया तो अब वो पूरी मस्जिद भरी हुई थी। आप यकीन जानिए उस पूरी जामिया मस्जिद में सिर्फ 2 लोग आए मेरे पास पूछने के लिए कि कलमे के फर्ज कितने हैं। बाकी सारे जानते थे, वो जानने की जरूरत ही नहीं समझते। और अगली बात सुने, ये हिंदुस्तान की बात बता रहा हूं, मेरे हाल में गनीमत है कि 2 आ गए। इसके बरक्स जरा पाकिस्तान का हाल बताऊं। वहां गया एक गांव में, उन्होंने जुमा के लिए कहा, तो वहां जब मैंने जामे मस्जिद में जुमा पढ़ाया तो मैंने वहां भी यही चीज बयान कर दी। हिंदुस्तान वालों में से तो 2 फिर भी आ गए, हमारे वालों में से 1 भी नहीं आया। झूठ नहीं बोल रहा हूं। क्यों? वो लगन ही नहीं है। हमारे, आपने नाम तो सुना होगा दारुल उलूम देवबंद, जिनके मौलाना शाह आलम साहब यहां तशरीफ लाए थे, बयान भी करके गए थे। दारुल उलूम देवबंद के एक मोहतमिम गुजरे हैं कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह। बस यही आखिरी बात सुना के बस करता हूं। कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ये दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम रहे हैं 50 साल। और जिन उलमा ने उनको देखा है, आप यकीन जानिए वो आज भी फरमाते हैं कि फरिश्ता सूरत फरिश्ता सीरत थे। उनके एक जुमला है मेरे पास महफूज है, जिसे मैं अक्सर तकरीरों में बयान करता रहता हूँ। हजरत फरमाया करते हैं कि पानी की ज़्यादा तलाश मत किया करो, प्यास पैदा करो। पानी तो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, लेकिन प्यास नहीं होगी तो पानी मिल भी जाएगा तो आप कभी भी नहीं पियोगे। ऐसा ही है या नहीं? इसीलिए हजरत फरमाते थे कि ये दीन इस्लाम सीखने की प्यास पैदा करो। सीखेंगे? सीखेंगे इंशाअल्लाह। सीखिए। और इंशाअल्लाह जिस सूरत हाल में अभी फितने सामने आ रहे हैं, आप दुआ करें, जो अल्लाह तब थे वो अल्लाह अब भी हैं। जो नबुव्वत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तब थी वो नबुव्वत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अब भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और याद रखिएगा, हुजूर की सूरत, हुजूर की सीरत, हुजूर की अहदीस तैयबा जूं की तू मिन्नुअन जैसे सहाबा के पास थी वैसे ही आज भी इस उम्मत के पास है। यह सिर्फ प्रोपोगंडा है कि हुजूर की बातें नहीं, हुजूर की हर बात महफूज है। उम्मत ने हुजूर की बात को जाय नहीं किया, हुजूर की हर बात को उम्मत ने संभाला है। बल्कि आप जानते हैं, आप खुद कभी उलमा से पढ़िए, सुनिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी तशरीफ लाए। हुजूर घर में थे और हुजूर मेहमान नवाज थे, जो होता था पेश कर दे। तशरीफ लाए तो उन्होंने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर और पानी पेश किया, खाल।
اچھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں، فرمایا یہ کھا لیں اور پانی پی لیں. اب حضور نے بات فرمائی. پتہ ہے یہ حدیث آج بھی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اور علماء کا ایک طریقہ کار رہا تھا کہ کوئی بھی مدرسے کا شیخ الحدیث صاحب جب طلبہ کو یہ حدیث پڑھاتے تھے نا، وہ پہلے ساتھ میں کھجور بھی کھلاتے تھے اور پانی بھی پلاتے تھے، تاکہ جہاں حضور کی بات محفوظ ہے وہاں حضور کی ادا بھی محفوظ ہو. یہ اور یاد رکھیے گا، اور یہ آپ نہیں جانتے کہ جو بائبل پیش کی جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں، جو مناظر اسلام حضرت امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کہ اہل کتاب کی دنیا اناجیل چاروں پڑھ سکتی ہے، پولوس کے 14 خطوط پڑھ سکتی ہے، یوحنا کا آخری مکاشفہ بھی پڑھ سکتی ہے، لیکن وہ یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سجدے میں کون سی تسبیح پڑھتے تھے. یہ شان فقط محمد الرسول اللہ کی ہے کہ اللہ نے حضور کی عبادات تو عبادات عادات تک محفوظ رکھی ہیں کہ ان میں ذرے مو فرق نہیں آیا ہے. اس لیے کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے یا کم از کم نہیں جانتا ہے. اور نہیں جانتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو. صحیح ہے غلط ہے؟ تو دعا کر لیں. میری باتیں تو ختم ہوتی نہیں، رات ہو جائے گی. دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت بخشیں، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائیں. اور میں تہ دل سے آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں، آپ حضرات نے مجھے بلایا، موقع دیا. اب دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کی یہ کاوش قبول فرما لیں. اور ویسے بات یہ ہے، اکابر فرماتے ہیں کہ منانے کی دیر ہمارے طرف سے ہو سکتی ہے، اس کے ماننے میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی. ایسا ہی ہے نا کہ وہ تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، وہ راہ دکھلائیں کسے کہ ہم راہ رو منزل ہی نہیں ہیں. یہ سارا جھول ہماری طرف سے، ادھر تو کچھ نہیں ہے. یہ اقبال مرحوم کا شعر تھا، میں نے تو صرف ترمیم کے لیے، ورنہ ان کے الفاظ ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، وہ اللہ کی طرف نسبت کر کے فرماتے ہیں نا. شکوہ جواب شکوہ بڑی مشہور نظم ہے ان کی. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کہ راہ دکھلائیں کسے کہ کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. تعمیر ہو جس سے آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. کیا کریں کہ تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں ہے. آپ سب دعا کرا دیں. وما علینا الا البلاغ المبین. جی ہاں ٹھیک ہے.